قضاء حاجت کے آداب۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس نے ہمیں زندگی کے تمام مسائل میں رہنمائی دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قضاء حاجت کے جو آداب ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی قضاء حاجت کے لیے جانا چاہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ انسان یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سنن میں 606 نمبر پہ روایت فرمایا ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ تو قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت سب سے پہلے انسان نے اپنا بایاں پاؤں آگے رکھنا ہوتا ہے اور داخل ہونے سے پہلے اس دعا کو پڑھنا ہوتا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور جب قضاء حاجت سے فارغ ہو کر باہر نکلنا ہوتا ہے تو دائیں پاؤں کو نکالنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، غفرانک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا خرج من الغائط قال غفرانک۔ یہ روایت سنن ابی داود میں 30 نمبر پر موجود ہے۔ خلاصتاً یہ ہے کہ جب انسان قضاء حاجت کے لیے جانا چاہے تو سب سے پہلے اپنا بایاں پاؤں رکھنا ہے اور یہ دعا پڑھنی ہے، اور جب نکلنا ہے تو دایاں پاؤں نکالنا ہے اور نکلنے کی دعا پڑھنی ہے۔ قضاء حاجت کے آداب میں دوسرا ادب یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف نہ منہ کرنا جائز ہے اور نہ ہی پیٹھ کرنا جو ہے وہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جلس احدکم علی حاجتہ فلا يستقبل القبلہ ولا يستدبرها۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے 265 نمبر پہ بیان فرمایا ہے کہ جب بھی تم میں سے کوئی انسان اپنی قضاء حاجت کے لیے بیٹھے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹھ کرے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا بال احدکم فلا یمسح ذکرہ بیمینہ واذا تمسح احدکم فلا یتمسح بیمینہ۔ یہ روایت بھی بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی انسان استنجا کرے تو دائیں ہاتھ سے نہ صاف کرے۔ دائیں ہاتھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنا منع فرمایا ہے۔ ہاں، پانی تو ڈالا جا سکتا ہے لیکن صفائی جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ کی جائے گی۔ قضاء حاجت کے آداب میں چوتھا ادب یہ ہے کہ پتھر یا ٹیشو وغیرہ سے استنجا کرنا ہو تو طاق استعمال کرنا ضروری ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا استجمر احدکم فلیوتر۔ صحیح مسلم میں یہ موجود ہے کہ جب تم میں سے کوئی انسان پتھر یا ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرے تو اس وقت طاق استعمال کرے۔
یاد رکھ لیں کہ پتھر وغیرہ کی جگہ پہ اگر کوئی انسان ٹیشو وغیرہ سے استنجا کر لیتا ہے تو جائز ہے۔ پانی کے ہونے کے باوجود انسان اگر ٹیشو وغیرہ سے صفائی کر لیتا ہے تو جائز ہے، لیکن طاق عدد میں کرنا ضروری ہے۔ طاق کا مطلب یہ ہے کہ 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، اتنی دفعہ جو ہے وہ صفائی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح قضاء حاجت کے آداب میں 5ویں نمبر پہ یہ ادب بھی ضروری ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر عذاب القبر من البول، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت 283 نمبر پہ موجود ہے کہ قبر کا عذاب اکثر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس لیے انسان جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے تو حتی الامکان کوشش کرے، بلکہ لازمی ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچا جائے۔ ان تمام آداب کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، قضاء حاجت میں جاتے اور آتے وقت دعا پڑھنا، جاتے وقت بائیں پاؤں سے اور نکلتے وقت جو ہے وہ دائیں پاؤں سے نکلنا ہے۔ قضاء حاجت کے وقت قبلہ رخ بیٹھنا یا قبلے کی طرف پیٹھ کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا یہ منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح جب ٹیشو وغیرہ یا ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کیا جائے گا تو طاق عدد میں کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور آخر میں یہ بات بھی جان لیں کہ انسان کو بیٹھ کر استنجا کرنا چاہیے۔ کوئی مجبوری ہو تو انسان کھڑا ہو کے کر سکتا ہے، وگرنہ انسان کو پیشاب ہر حالت میں بیٹھ کر ہی کرنا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں انسان پیشاب کے چھینٹوں سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ یہ ہیں وہ آداب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے بارے میں ہمیں سکھائے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام کو صحیح طرح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔